اچھا ان کا اچھا ہے، بہت اچھا، اچھا اچھا اچھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت اچھا ہاں لگا۔ یہ بہت اچھی لکھا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ عقلی اپروچ ہے نا، جو انسان کے ذہن انڈیپینڈنس ہو سکتا ہے وہ یہیں پہنچے گا جہاں یہ پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ نظر نہیں آتا، کیسے ایمان لائیں، یہی سوال کرتے رہتے ہیں۔ مجھے ایک دوست ملا، اس نے کہا ہمارے ساتھ ہے یار بہت بڑا دہریا ہو گیا کہ کیسے میں خدا کو مانی، نظر تو آتا نہیں۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ ہمیشہ صرف دیکھ کر کسی چیز کو نہیں مانا جاتا، اس کے جو آثار ہوتے ہیں نا، علامت نشان، ان سے بھی پتہ چلتا کہ وہ ہے۔ اگر کسی شخص نے نہیں دیکھا تاج محل کے معمار کو، اس کے سامنے نہیں اس نے بنایا، مگر وہ تاج محل کو جب دیکھتے ہیں ساری دنیا کے لوگ تو اس کی بناوٹ سے اندازہ کرتے ہیں کہ بڑا ماہر صنعت، بڑا معمار وہ نا قابل تھا جس نے یہ بنایا۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ وجود کا جوں جوں مرتبہ بلند ہوتا جاتا ہے نا، کوئی شعارہ ہوتی جاتی ہے، وہ نظروں سے چھپتی جاتی ہے۔ ہمارا جسم ظاہری نظر آتا، روح نہیں نظر آتی، سارے جسم کو کنٹرول کرتی ہے، اسی سے جسم حرکت کرتا ہے، جب تک وہ ہے سب کچھ ہے، مگر خود نہیں پتہ چلتا اس کا، کسی نے نہیں دیکھی۔ اسی طرح ہمارے اندر عقل ہے، اگر آدمی کہیں کہ کھوپڑی کی عقل جو ہے نا دکھائی جائے، نہیں، باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس آدمی میں حکمت اور دانائی ہے، یعنی مطالبہ کریں گے نہیں میں تو مانوں گا تب کہ یہاں عقل نامی شے مجھے دکھائی جائے، نہیں، جو کچھ بھی ہو بھیجا وغیرہ وہ نہیں، وہ جو کام ہے عقل ہے نہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر آپ دیکھیں نا کیریکٹر، اخلاق، عقل تو تھوڑی دیر بھی آدمی ساتھ بیٹھے پتہ چل جاتا ہے باتوں سے کہ یار بڑا سمجھدار، مگر کیریکٹر جو بہت ساتھ رہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک نے گواہی دی نا تو دوسرا کہنے لگا یہ بڑا نیک ہے، اس کی گواہی آپ قبول فرمائیں، تو آپ نے فرمایا تم اس کے پڑوس میں رہتے ہو؟ کہا نہیں۔ سفر کیا ساتھ؟ کوئی نہیں۔ اس کے ساتھ کوئی لین دین؟ کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تم نے مسجد میں اس کو نا رکوع سجدے کر کے دیکھا؟ تم نہیں جانتے یہ نیک ہے، یہ معاملہ ہو کہ دیر تک تو پھر پتہ چلتا۔ تو جوں جوں کوئی شے اعلیٰ ہوتی جائے گی نا، وہ پھر لطیف ہوتی جائے گی، نظروں سے اوجھل ہوتی جائے گی، اس کے آثار جو ہے نا، نشانیاں، ان سے پتہ چلے گا کہ یہ چیز اس میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں جن کو قرآن آیات کہتا ہے، نشانیاں، سائنس، یہ تو سارا جہان ہے، خود انسان کا اپنا جسم۔ ایک حدیث مفضل ڈاکٹر صاحب ملتی ہے، وہ ابراہیم ٹرسٹ ہے کراچی، مفت تقسیم کرتے، وہ مفضل نا حضرت امام جعفر صادق کا شاگرد ہی تھا۔ اس نے کہا کہ انسانی جسم جو ہے نا، اس کے ایک ایک حصے کے بارے میں کہ بال یہاں کیوں ہیں، یہاں کیوں نہیں ہیں، یہ ہڈیاں اس طرح کیوں، آپ امام مجھے سمجھائیں۔ لمبی حدیث ہے، کتاب ہی بنی۔ آپ نے فرمایا پھر کسی دن کاغذ قلم لے کر آ جائے، میں لکھاؤں، عربی میں اردو ترجمہ ہو گیا۔ واقعی حیرت ہوتی ہے کہ ہم اپنے جسم کو بھی نہیں سمجھ سکتے کہ یہ چیز جو ہے یہاں کیوں بال نہیں ہے، یہاں کیوں ہے، یہ کیا معاملہ، بہت عمدی ایک ایک چیز کی حکمت اور فلسفہ امام نے سمجھایا کہ اس سے ہی تمہیں پتہ نہیں چلتا، خدا کو کہاں ڈھونڈتے پھرتے، تمہارے اندر ہی ہے۔ جب احمد نگر قلعہ میں یہ نظر بند تھے نا مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، تو دل کی تسلی کے لیے پھر خط لکھتے تھے، وہ غبار خاطر چھپے ہوئے، تو اس میں بھی انہوں نے پھر اس موضوع پر بڑے عمدہ عمدہ نقطے بیان کیے۔ تو کہتے ہیں پایا نہ یوں کہ کرتے اس کی طرف اشارہ، اس طرح تو اللہ نہیں ملا کہ انگلی اٹھا کر کہہ دیں گے یہ اللہ ہے۔ پایا نہ یوں، یہ تو نبی ولی فرشتے ہار گئے کہ اگر اس طرح ہو جائے پھر محدود ہی ہو جائے، پھر تو اللہ ہی نہ رہے، اس کی بھی حد آ جائے، لمیٹڈ ہو جائے، وہ خود مخلوق بن جائے گا، جس کی حد ہے وہ تو خود محتاج ہے کہ اس کو پیدا کرے، غیر محدود اللہ متناہی۔ پایا نہ یوں کہ کرتے اس کی طرف اشارہ، ورنہ جہاں میں ہم نے اس کو کہاں نہ پایا۔ جس چیز کو دیکھتے ہیں، سورج اپنا کام باقاعدگی، چاند، پرندے۔ ایک پروفیسر انگریز کہتا مجھے خدا پر یقین نہیں آتا تھا، مگر جب میں ریٹائر ہوا اور میں نے اپنے لان میں پھول لگائے نا، اور پھول طرح طرح کے کھلے، ایک دن میں نے دیکھے، میں نے کہا یار کوئی دلیل بھی نہ ہو، یہ سبز ٹہنیوں سے ایسے پھول نکلنے، پتیاں ایسی رانائی رکھتی ہیں، خوشبوئیں ایسی ہیں، یہ کون ہے جو رنگوں کے ذریعے بھی ہمیں کھینچتا ہے، کسی کو خوشبو کے ذریعے اپنی طرف متوجہ کرتا۔ اور اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا، اب جو ڈاکٹر صاحب نہیں دیکھنا چاہتے ان کو کیا دکھا دے گا قیامت کو، مگر فائدہ کیا ہوگا پھر؟ امتحان کی مہلت ختم، ازمائش تو یہی ہے کہ خود چھپ گیا، پردے میں وہ چھپ گیا، منہ پر آنچل ڈال،
جہان کو اس نے بنا دیا کہ میری بنائی چیزیں دیکھو، ان سے پتہ کرو کہ میں کیسے علم کا حامل ہوں۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے ظاہر ہے۔ حدیث مفضل یہ حاصل کرنی چاہیے، بہت عمدہ، 100 کے قریب صفحے بن گئے۔ ایف سی کالج کے پرنسپل تھے، انہوں نے علامہ اقبال سے کہا کہ آپ بھی مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی؟ مطلب یہ کتنے اونچے درجے کے مفکر۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے، میں یہ گناہ گار آدمی ہوں، ایک عام آدمی ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے؟ بنے بنائے شعر اتر نہیں، وہ تو شعر جو ہوتا ہے، جو شاعر ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح، وہ کہتے ہیں میرے اوپر وحی، الفاظ کے ساتھ میں شعر کہتا ہوں، الفاظ کو اوپر سے الہام ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اللہ رسالہ حمیدیہ عربی میں بھی چھپا، اردو ترجمہ تھانی صاحب رحمۃ اللہ نے کرا دیا۔ وہ ایک عالم نے صرف دہریت کے رد میں نہ لکھا گیا، تو کہتے ہیں اگر کوئی دانشور آئے اور ہمارے سامنے یہ تقریر کرے اور فلسفہ بگاڑے کہ یہ عمارت جو بنی ہوئی نا بالکل موزوں اور ٹھیک، ہر چیز اپنی جگہ، یہ کسی نے نہیں بنائی، خود اینٹیں جمع ہوئی ہیں، خود ہی سیمنٹ لگ گیا اور یہ کچن بن گیا، باتھ روم بن گئے، سارا بغیر کسی بنا، تو آپ کی عقل مانے گی؟ آپ جھوٹے ماریں گے اس کو؟ تو ایک عمارت نہیں بن سکتی۔ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ ان کے دور میں ایک دہریہ عباسی خلیفہ کے دربار میں آ گیا اور اس نے کہا اپنے امام کو بلاؤ، میں مناظرہ کرنا ہوں، کوئی خدا نہیں۔ تو امام صاحب کو پیغام بھیجا، امام صاحب کا مکان دریائے دجلہ کے دوسری طرف تھا اور شاہی محلات دوسری طرف سے۔ امام صاحب نے حکمت سے کام، بڑی دیر کے بعد گئے، تب گئے تو دہریے نے کہا امام صاحب آپ نے ہمیں بڑا پریشان کیا اتنی دیر میں۔ فرمایا یار کیا کروں، ایک عجیب بات تھی جو میں دیکھتا رہا، میں دریا پر آیا، آپ جانتے میرا مکان دوسری طرف ہے، پل نہیں تھا، کشتی نہیں تھی، ملا نہیں تھا، اب میں تیرنا بھی نہیں جانتا، کیسے پار کرتا؟ تو میرے دیکھتے پھر ایک تودا ظاہر ہوا، پارا آ گیا، صحیح پھٹے چر گئے، وہ آپس میں جڑ گئے، میکھیں لگی، کشتی ٹھیک تیار ہو گئی اور بغیر ملا کے چلنے لگی۔ میں یہ تماشا دیکھتا رہا، میں کشتی میں سوار ہو گیا۔ اس نے کہا خلیفہ صاحب آپ نے ایسے کذاب اور دجال کو بلایا، اتنا جھوٹا کہ کشتی بن گئی۔ اور میں امام صاحب نے فرمایا بھائی اللہ کے بندے، معاملہ تو ختم ہو گیا، 6-7 فٹ کی کشتی نہیں بنتی تیرے خیال میں، اتنا بڑا جہان، ہر پرزہ اپنی جگہ پر ہیں اور این ایک دوسرے سے جڑا ہوا، اور ہزاروں کروڑوں سال ہو گئے کام کر رہے ہیں اور ان سے اچھے نتائج نکل رہے ہیں، مخلوق خدا اس سے پرورش پا رہی، یہ قائم ہو گیا اور بن گیا۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے پاس دلیل وغیرہ کوئی نہیں، صرف من حرامی ہے کہ اللہ کو مان لیں، پھر نیک بننا پڑتا، شریعت کی پابندی کرنا۔ یہی بات ہے، امان امی تمام کی اشارت بہو کنن، فضل و کرم ہے، خیریت ہے گھروں میں۔ شعیب نہیں آ جایا، پتہ نہیں کیا ہو کیا، وقت بھی پھر کچھ بڑھا دینا آگے، اگلا اجتماع جو ہے نا انشاءاللہ 9 بجے شروع کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن اللہ اکبر۔ 9 تک 8:30 بجے 9 تک، موسم بدلتا جاتا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، کہ من یا رسول اللہ، قال من ادرک ابویہ احدہما او کلیہما عند الکبر لم يدخل الجنہ۔ آپ نے فرمایا کہ ذلیل ہوا، خوار ہوا، پستی میں گرا،
3 دفعہ آپ نے فرمایا ذلیل ہوا، پس ہوا، خوار ہوا، ذلیل ہوا، پس ہوا، خوار ہوا۔ لوگوں نے دیکھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا فرما رہے ہیں کہ اتنی 3 دفعہ آپ نے اتنا ارشاد فرمایا، وہ کون سا بدبخت آدمی ہے جو جس کی یہ حالت ہے کہ وہ خوار اور ذلیل ہوا، آپ اتنے تکرار کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضور کون؟ فرمایا کہ وہ شخص جس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک اپنے بڑھاپے میں اس نے پائے اور پھر وہ جنت میں داخل نہ ہوا۔ جنت میں داخلے کا گویا ایک بالکل یقینی ذریعہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کی خدمت کرے اس وقت جب وہ سب سے زیادہ اس کی خدمت کے محتاج ہے۔ عند الکبر احدہما او کلاہما، ان دونوں یا ایک۔ تو آج یہ مسئلہ جو ہے یہ ایک پہلے زمانے کی بنسبت اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ پہلے عام طور پر اولاد اور والدین جو ہیں وہ ایک ہی جگہ رہتے تھے یا قریب قریب رہتے تھے۔ اب والد کہیں ہیں، بیٹے کہیں ہیں، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ناروے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی ملائیشیا میں ہے۔ اب وہ والدین کی خدمت کس طرح کریں؟ اب یہ مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اگر ان کے والدین اس حالت میں ہیں کہ ان کی خدمت کی ان کو ضرورت ہے، وہ بیمار ہیں یا اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی وہ خدمت گھر میں کرنے والا نہیں ہے، اور پھر وہ ان کی خدمت نہیں کرتے ہیں اپنے کاروبار کے خالق، دولت کی کمانے کی خاطر، اپنی خوشحالی کی خاطر، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ باپ تو آج بھی ایسے موجود ہیں جو صاحب علم ہونے کے باوجود شفقت پدری کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ تو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ہماری آ کی خدمت کریں تو یہ ایک طرح کی خود غرضی ہوگی، یہ تو شفقت پدری ہے۔ لیکن اسلام کو اصول یہ نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ بیٹے خوشحال ہوں اور گھر پہ ہوں تو پھر تو وہ خدمت کریں، لیکن اپنی خوشحالی کی خاطر وہ ماں باپ کو اکیلا چھوڑ کے یا ایک باپ یا ماں کو چھوڑ کے اس کی کوئی خدمت کرنے والا نہ ہو، اس کی کوئی خبرگیری کرنے والا نہ ہو، اس کو کوئی دوا دارو نہ دینے والا ہو، وہ اگر مر جائیں تو کسی کو پتہ نہ چلے کہ کس وقت ان کا انتقال ہوا، وہ اکیلے مردہ پائے جائیں، تو اس وقت ان کی وہ ساری خوشحالی اور ساری وہ جو ہے عیش کوشی ہو، وہ چاہے کتنی نمازیں پڑھیں چاہے کتنا کچھ بھی کریں، وہ ان کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ وہ اللہ کے رسول کے نزدیک وہ بدقسمت ہیں، وہ ذلت کی مار ان کو پڑے گی، اور وہ اس دنیا میں چاہے جتنی خوشحالی ہو، وہ جو دار آخرت ہے اس میں ان کے نصیب میں کچھ نہیں آئے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے ہمارے لیے بڑا زبردست اس میں موجود ہے سامان، کہ ہم اس وقت کٹے ہوئے ہیں، ایک اپنی طرف سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹیں، اس کی قیمت جو بھی ہمیں ادا کرنی پڑے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس سے نہ حاصل ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخلہ اس سے نہ حاصل ہو۔ یہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ یہ دنیا کی خوشحالی کتنے دن رہے گا، تو سب کے سامنے سب لوگ مر رہے ہیں، عزیز مر رہے ہیں۔ اس لیے آج جو باپ بیٹا ماں بوڑھی ہے یا باپ بوڑھا ہے، کل خود انہوں نے بھی بوڑھا ہونا ہے۔ جو یہ عائش کرنے کی خاطر یا یہ دولت کمانے کی خاطر ماں باپ کو چھوڑ دوسرے ممالک میں موجود ہیں، یہ وقت ان پہ بھی آئے گا۔ تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دولت کی خاطر اگر اپنے والدین کو اس طرح سے تکلیف میں چھوڑیں تو کل یہ وقت ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اسی لیے والدین کی بڑی تاکید کی گئی ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کی، بلکہ یہاں تک یہ ہے کہ ایک دوسری حدیث میں یہ بھی امام مسلم نے روایت کی ہے کہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے یستأذنہ فی الجہاد، کہ آپ سے اجازت مانگنے کے لیے آیا کہ آپ اسے اجازت دیں کہ وہ جہاد میں شامل ہو۔ تو آپ نے پوچھا احی والدیکما،
اب کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں زندہ ہیں. تو فرمایا قالا ففیہ ما فجاہد، تمہارا یاد یہ ہے کہ تم ان کی خدمت میں جن کی کوشش جتنا بھی جان کر سکتے ہو کرو. تمہارا یاد یہ ہے کہ ان کی خدمت کرو. مطلب یہ ہے کہ جب اس طرح کی صورت حال نہ ہو کہ عام راہ بندی ہو، دشمن آور ہو چکا ہو اور موجود ہو، تو اس وقت پھر یہ ہے میں جہاد کی ثواب کمانے کی خاطر جو ہے جہاد کا شامل ہونا اور ماں باپ کو بغیر کسی سہارے کے چھوڑ جانا، اس کی بجائے یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے. اللہ تعالیٰ اس میں وہ اجر دے گا. تمہاری نیت جہاد کی ہے ٹھیک ہے، وہ جہاد کا ثواب تمہیں اپنے والدین کی خدمت میں مل جائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہیں یہ ہمارے دل پر لکھے جانے چاہیے. انبیاء علیہ السلام کو بھی دیکھیے اس طرح کی آزمائشیں پیش آتی رہی ہیں اور یہ شفقت پدری وہاں بھی کام آئی ہے. نوح علیہ السلام کا جب وہ طوفان آنے والا تھا تو ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، تو ان کے بیٹے نے آپ نے ان سے کہا کہ ہم کافروں کو ساتھ چھوڑو اور ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. تو اس نے کہا کہ میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، وہاں بچ جاؤں گا. فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی نہیں بچائے گا، کوئی پہاڑی کوئی پناہ نہیں دے سکتی، یہ تو وہی بچے گا جو اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمائے گا. چنانچہ وہ ڈوب گیا. پھر شفقت پدری کام آئی. حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اب کشتی میں سوار کر لو الا من آمن اہلک ومن آمن، کہ تم اپنے اہل کو اور جو لوگ ایمان لائیں ان کو سوار کرو. تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی یا اللہ تیرا یہ وعدہ ہے کہ میں تمہارے آل کو بھی بچا لوں گا، میرے بیٹے کو بھی بچا. انہوں نے کہا کہ انہو لیس من اہلک، کہ وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے. تمہارا بیٹا تمہاری اولاد تو ہے لیکن وہ بیٹا اس لیے وہ اہل نہیں ہے تمہارا بیٹا، وہ اس ایمان پر جو شرط ہے اہل ہونے کی وہ اس میں نہیں ہے. تو اسی وجہ سے غرق ہونا ہے. پھر اس پر اللہ کے پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھ سے یہ غلطی ہو. دوسرے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہ دیکھیے یہ بیٹے کی شفقت دیکھیے اب کہ باپ جو ہے وہ سخت ہے اور بیٹا ان کو سمجھا رہا ہے کہ ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کن چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں، یہ نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ تو آپ شیطان کے ساتھ دے رہے ہیں. لیکن وہ اتنی گدی پر بیٹھا ہوا ایک شخص اتنا بڑا مذہبی رہنما، تو انہوں نے کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ. انہوں نے کہا کہ میں ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کے لیے دعا مانگتا رہوں گا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کے لیے کیوں دعا مانگتے ہیں، وہاں کہاں استغفار ابراہیم کے لیے بھی ہے، جب وہ کیوں دعا مانگتے ہیں، بہت ایمان نہیں لانے والا ہے. تو اس لیے انہوں نے جب دیکھا کہ وہ ایمان نہیں لانے والا ہے تو آپ نے ان کے لیے دعا مانگنا چھوڑ دی. لیکن جب تک کہ منع نہیں کیا گیا آپ نے ان کے لیے دعا مانگتی رہی. پھر یہ ایک اور بیٹے کی مثال ہے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل ہیں. پہلوٹی کا بیٹا ہے، کبر سنی کا بیٹا ہے، بڑھاپے میں وہ اولاد عطا ہوئی ہے اور وہ جو چلنے پھرنے دوڑنے بازی ہوئی ہے تو آدمی اولاد کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ چل رہا ہے دوڑ رہا ہے بھاگ رہا ہے، اس کے قابل ہو گیا ہے. تو اس سے آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خواب آیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ حضرت میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ فرماتا ہوں سدیجنی انشاءاللہ میرے سوارا، جو کچھ آپ کو حکم ہوتا ہے آپ کریں، میں انشاءاللہ صبر کروں گا. فلما اسلم وتلہ للجبین، ماں بیٹے نے گرا دیا ذبح کر. دیکھیے باپ بھی دیکھیے اور بیٹا بھی دیکھیے، یہاں دونوں جو ہیں وہ کس مقام پر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ دیکھیں کہ دولت کہاں ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کہاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جنتیں کہاں ہیں. دولت کے پیچھے ہم کینیڈا جائیں، ہم امریکہ جائیں اور والدین کو بے کس و بے یار و مددگار چھوڑ کے جائیں، تو یہ دولت جو ہے یہ وہی جائے کہ ذلت اور خواری اور رسوائی کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ کی دائمی جنتوں کی نعمتوں سے معرومی کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسس نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ جو مضمون ہم نے پڑھا عفت میں سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس آیت کا بار بار ذکر آیا، اس لیے میں نے اسی کو منتخب کیا کیونکہ آیت بہت تختہ مشق بنی ہوئی، کسی نے کوئی نتیجہ نکالا، کسی نے کوئی دیکھ لیکھ کرنا، لوگوں نے معاملہ اور ضائع کیا کہ یہ کیا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ مگر اس کی وضاحت سے پہلے میں حکیم صاحب کی تائید میں نا اللہ نے سلامت رکھے کہ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے بڑھاپے میں ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے ایک کو پایا تو پھر بھی ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہیں لے سکا تو بڑا بد نصیب ذلیل اور رسوا ہو گیا وہ شخص۔ تم وقت نے ایسا موقع ضائع کر دیا۔ اس کے لیے ایک مثال جو دل ہلانے والی ہے کہ اللہ کے رسول کی زیارت کے لیے ہم خواب میں بھی ہم متمنی ہیں کہ اگر جاگتے نہیں دیکھ سکے خواب میں حضور نظر آ جائے، اور خود نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا مجھے دیکھ لو کہ لوگ یہ چاہیں گے کہ اپنا مال اور سب کچھ قربان کر کے مجھے دیکھ سکیں مگر نہیں دیکھ سکیں۔ حضور کی زیارت اتنی بڑی بات تھی شرف کی، اور آپ کے زمانے میں موجود تھا وہ شخص اور قریب ہی تھا یمن میں، حضرت سے ویسے کرنی دور بھی نہیں تھا، پاس ہی تھا یمن، مگر حضور کو ملنے نہیں آیا۔ اور آپ نے اس کی تعریف اس حد تک بیان کی کہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یمن میں ایک شخص ہے ویس اس کا نام ہے، وہ اگر تمہیں ملے تو اس سے بخشش کی دعا کروانا۔ صحابہ کرام کو آپ نے یہ کہا اور فرمایا کہ اس کے اگر نشانی پوچھے نا وہ تو بتانا کہ تمہارے جسم پر برس ہو گیا تھا، اللہ سے تم نے دعا کی تو سارا برس دور ہو گیا فل بحری، مگر 1 روپے کے برابر نشان باقی ہے، اور اس کی خبر اس کے سوا کسی کو نہیں، قبیلے کو بھی نہیں پتہ چلا، اندر ہی معاملہ تھا، رب سے دعا کی ہو گیا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا قریب ہوتے ہوئے صرف اس لیے میری خدمت میں حاضر نہیں ہوا کہ اپنی ماں کی خدمت نہیں چھوڑ، ماں کی خدمت میں لگا رہا، اتنی بڑی دولت جو نا اس کو چھوڑ دی۔ تو حضور نے پھر اس کی یہ شان بیان کی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حکومت سنبھالی تو وفد ملتے تھے حج کے موقع پر، تو آپ نے یمنیوں سے پوچھا، سارے لوگ آئے، آپ نے فرمایا تو ہمارے اندر کوئی ویسے نامی بھی آدمی ہے؟ انہوں نے سمجھا وہ تو معمولی ہے، کسی کے دل میں اس کی کوئی قدر نہیں تھی، اونٹ چلانے کے لیے اس کو نہ چھوڑا ہے مناب میں، خود ملنے آ گئے۔ انہوں نے کہا ایسا تو کوئی آدمی نہیں جو آپ کی ملاقات کرا کو۔ آپ نے فرمایا یہ چھوڑو بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہاں اونٹوں کی نگرانی کر رہا۔ تو آپ خود گئے، ملے، نام پوچھا، وہ نشانی بتائی اور پھر بخشش کی دعا کے لیے کہا۔ اس نے کہا حضرت آپ رسول اللہ کو ملے، آپ کو دیکھا، آپ میرے لیے دعا کریں، میں کیا آپ کے لیے دعا کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، حضور نے ہدایت فرمائی۔ اس وجہ سے ان کی پھر شہرت ہو گئی، یمن میں لوگ عزت کرنے لگے، پھر چھپ گئے، کوفہ جا کر چھپ گئے، مسجد میں آتے اور حدیث پاک میں آتا کہ باتیں ہوتی رہتی، آخر میں وہ شخص نہ پھٹے پرانے کے لباس میں ایسی بات کہتا جو فیصلہ کن ہوتی، سب لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا کہ اصل مسئلہ یہ ہے۔ آنا روح ہٹ گیا، تلاش کی تو جا کے مکان میں دیکھا کہ لباس نہیں تھا، ایک معمولی چادر تھی جس میں وہ چھپا بیٹھا۔ تو پھر دیکھنے والے نے نا اس کو خرید کر چادر دی، تو ان کی زندگی میں سب سے اعلیٰ دن تھا کہ کسی نے کپڑا خرید دیا، مگر پھر گم ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جنگ جب صفین ہوئی ہے حضرت معاویہ سے، اس وقت ان کی مدد کے لیے آئے اور وہاں شہید ہو۔ دیکھیں ماں کی خدمت میں رسول اللہ کی زیارت کو چھوڑ دی، اور مرتبہ یہ پایا کہ حضور نے کہا اس سے بخشش کی دعا کروانا۔ اسی لیے حضرت امام جعفر الصادق بن کا ایک ساتھی تھا ابراہیم، اس نے کہا امام میرے والد اب اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ وہ استنجا بھی خود نہیں کر سکتے، لقمہ توڑ کر منہ میں نہیں اپنے ڈال سکتے، میں ہی سب کچھ کرتا ہوں۔ آدمی امیر تھا،
تو آپ نے فرمایا ابراہیم دیکھنا اس کام کے لیے کوئی خادم نہ رکھنا، آپ یہ کام کرنا، جب تک تیرا والد ہے تو یہ خدمت انجام دے رہا، تجھے پتہ ہی نہیں کہ تیرے لیے نیکیوں کے پہاڑ کتنے جمع ہو گئے۔ مگر بدقسمتی وہی جو حضور نے فرمایا کہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، جنہوں نے ماں اور باپ یا دونوں میں سے ایک کو پایا مگر جنت نہیں لے سکے، وقت ضائع کر دیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے اسی طرح ایک شخص نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا یار میں مسئلہ نہیں بتاتا کہ تو طلاق بیوی کو دے یا نہ دے، اتنی بات سمجھ لے تیرا باپ اوسط ابواب الجنت، جنت کے جتنے دروازے ہیں نا ان میں سے سب سے اعلیٰ دروازہ جس سے داخل ہو سکتا ہے وہ باپ ہے۔ اب اس کو رکھ رہی ہے، برباد کر رہی ہے، چاہیے اپنی بات۔ تو اللہ توفیق دے، یہ اللہ رسول نے جو باتیں کہی نا ان کو ہم پلے باندھیں، یہ زندگی بھی خوشگوار گزرے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نام کے مستحق ہوں۔ تو سورہ النور اس میں یہ آیت کریمہ آئی، اللہ پاک نے اس کو نازل کیا۔ پہلے بھی قرآن مجید کے نزول کا بیان ہے، بھلا قد انزلنا الیکم آیات مبینات، ہم نے مبینات واضح ہدایات تمہارے لیے اتار دی، مثلا من الذین من خلو من قبلکم، واضح تعلیمات ہیں، یہ بھی انعام ہے تم پر کے مبمر گول مول باتیں نہیں اتاری، واضح ہدایات ہیں، اور ساتھ ساتھ تم سے پہلے لوگ جو گزرے نا ان کے بارے میں کہ جنہوں نے عمل کیا دین پر وہ کتنے اعلیٰ مراتب پر پہنچے، جنہوں نے مخالفت کی وہ تباہ ہوئے، وہ تاریخ بھی میں نے اس میں بیان کر دی ہے قرآن میں، احکام کے ساتھ ساتھ تجربہ کہ کیا ہوتا رہا ہے، شریعت کی مخالفت کرنے والے کس انجام کو پہنچے، اور جنہوں نے دین پر عمل کیا ان کے معاشرے میں کیا برکات ظاہر ہیں۔ وموعظۃ للمتقین، کیسی قرآن پاک کی تعریف کر دی کہ واضح ہے، پچھلی امتوں کے واقعات جو ہیں وہ بطور نصیحت بیان کر دیے گئے، موعظہ برائی سے روکنے کے لیے جب ڈانٹا جائے نا اس کو واعظ کہتے ہیں، معمولی جو ترغیب وغیرہ وہ نہیں، وموعظۃ للمتقین۔ اور اس کتاب کا یہ حال ہے کہ جن کے اندر ذرا بھی یہ احساس ہے نا کہ نیکی بدی میں فرق کرنا ہے اور اچھی زندگی گزارنا ہے، ان کے لیے یہ موعظہ ہے، بالکل برائی سے انہیں ڈانٹ دیتی ہے اور چھڑا دیتی ہے۔ اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اور فرمایا اس کے نور کی مثال ایسے سمجھو جیسے ایک تاک ہے، اس میں چراغ رکھا ہوا ہے۔ تاک ہے کہ جو بند ہوتا ہے، جیسے یہ ہے نا کہ اگر کھلا ہو دوسری طرف بھی نہیں، وہ پھر روشن دان کہنے جو مرضی، یہ جب مشکات ہوتا ہے نا یہ ایسا دیوار میں گڑا کے ایک طرف کو کھلا دوسری طرف سے بند ہے۔ غور کرتے جانا اللہ تعالیٰ اپنے نور کو سمجھانے کے لیے اس زمانے میں جو اعلیٰ ترین روشنی کا اہتمام تھا اس کا بیان کر رہا۔ اگر یہ بلب ہوتے نا 10,000 پاور کے تھے، ان کی مثال دے دیتا کہ اللہ کا نور کوئی معمولی نور نہیں، وہ کیا میں بیان کر دوں گا، وہ نور جو ہے نا آسمانوں اور زمینوں کا اللہ تعالیٰ کا، اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے ایک تاک ہے۔ تاک کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر روشنی ساری نا ادھر منعکس ہوتی ہے، اگر کھلا ہو تو پھیل جاتی ہے، کچھ ادھر کو آگے ادھر نکل گئی، بند ہو نا تو ساری پھر جمع ہو کر ایک طرف کو آ جاتی ہے۔ ایک صفت تو یہ بیان فرمائی، تاک میں چراغ رکھا ہوا، کھلی جگہ نہیں کہ پھیل جائے روشنی، اور فرمایا المصباح فی زجاجہ، پھر وہ جو چراغ ہے نا وہ بھی شیشے میں ہے، شیشے میں نہ ہو کھلا ہو بتی وغیرہ، اس کی جو لاٹ ہوتی ہے ادھر ادھر ہوا اس کو پھیلاتی رہتی ہے، سیدھی نہیں کھڑی ہو سکتی، برقرار نہیں رہتی، فرمایا وہ شیشے میں ہے۔ اب شیشہ بھی میلا ہو پھر بھی روشنی مدھم ہو جاتی۔ الزجاجہ تو کانہا کوکب، سارے اجزاء دیکھتے ہیں، بتانا یہ ہے کہ اللہ کا نور بہت ہی کامل اور اعلیٰ، اس میں کسی لحاظ سے کمی نہیں۔ شیشہ جو ہے وہ اتنا صاف اور روشن ہے جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ ہوتا، کوئی اس میں میل نہیں، کوئی خرابی نہیں۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اب اس میں جو تیل جل رہا ہے نکما تیل اور دھواں دینے والا، پھر بھی کام خراب ہو گیا نہیں، اس میں جو تیل جلایا جا رہا نا اس میں چراغ میں، وہ مبارک درخت زیتون کا درخت ہر لحاظ سے مبارک ہے، سالن بھی ہے، وہ تیل بھی ہے ملنے کے لیے، خوراک بھی ہے، اتنے فائدے اس کے کہ لوگ کہتے ہیں واقعی یہ شجرت مبارک ہے، برکتوں والا درخت، لا شرقیت ولا غربیہ، اور ساتھ یہ بھی ہے نہ وہ مشرق کی طرف ہے اس باغ کے، نہ مغرب کی طرف کہ کسی وقت دھوپ پڑتی ہو، کسی وقت وہ پھر جل جاتے ہیں، خشک سے درخت ہوتے ہیں، درمیان میں سینٹر سر سبز و شاداب، اس کا تیل بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہ سارے اجزاء بیان کر رہی ہے۔ اب فرمایا کہ جب یہ سارے اجزاء اکٹھے ہو گئے
تاک ہے، اس میں چراغ ہے، چراغ شیشے میں ہے، شیشہ اعلیٰ ترین صاف ہے، تیل جو ہے بہت اعلیٰ جو مانی دیتا، یکاد زیت قریب تھا کہ وہ جو ہے نا تیل خود ہی روشنی دینا شروع کر دے، اپنے آپ چراغ بھڑک اٹھے، ولا لم تمسسہ نار، بے شک آگ نہ ہی اس کے پاس آیا ہے، دیا سرائی اتنا اعلیٰ تھا کہ قریب تھا کہ وہ خود ہی روشن ہو جائے، مگر ساتھ اسی پر بات نہیں رہی، آگ بھی آ گئی، نور علی نور، اب وہ جو ہے نا چراغ روشنی پر روشنی، تھوڑا نہیں نور پر نور چڑھا ہوا، اب ہے وہ کیا، آخر میں کھول بھی دیا، صوفیوں پر نہیں چھوڑا کہ نور السماوات اللہ نور ہے فلاں، نہیں، یہد اللہ لنور من یشاء، وہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا، جس کو توفیق دیتا نا وہ اس نور کو پہچان لیتا، تو نور کیا، دین، وہی قرآن جس کو کہا تھا نا کہ وہ واضح تعلیم لے کر آیا ہے، اس میں لوگوں کے حالات ہیں، قوموں کے، اور وہ نصیحت ہے، اس نور کی تعریف کی ہے، اسی لیے قرآن کو ہدامہ نور کہا کہ قرآن نے جگہ جا کہ وہ ہدایت ہے اور نور ہے۔ اب اللہ کو جو کہا رہا نور السماوات پر، جیسے آپ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، کبھی ہوتا کہ ہم کہیں وہ منور ہے، روشنی کرنے والا، یہ کم بات ہے، اگر کہیں وہ سراپا نور ہے، عالم کو اگر آپ کہیں گے فلاں عالم ہے، یہ بھی اس کی بڑی مطلب، مگر یہ کہ وہ تو علم ہے، یعنی بجائے کہنے کے کوس میں یہ صرف تو اس کو کہے وہ سر سے پاؤں تک کی، عادل کہیں آ کے منصف ہے، یہ کم بات ہے، اور کہتے ہیں وہ عدل ہے، زید عدل، زید تو عدل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو روشنی کی ہے نا، یعنی ہدایت دی ہے، جانداروں کو بھی دی ہے، بے جانوں کو بھی، زمین آسمان کی ہر شے جو ہے نا اس کو اس نے ہدایت دے دی، اسی لیے فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ تیرا رب کون ہے، انہوں نے کہا ہمارا وہ رب ہے الذی خلق کل شیء فعلہ، ہر شے بنائی ہے اور جس طرح اس نے کام کرنا اور جس کام کے لیے پیدا اس کو سمجھا دیا، وہ دوڑ رہی ہے ان قانونوں کے مطابق، ہر شے جو اس کو نا ہدایت مہیا کی، یہ نور ہے، انسانوں کے لیے تو وہی ہے، پھر اس سے بھی آگے، تو یہ جو کہا نا کہ بغیر آگ کے قریب تھا کہ روشن ہو جائے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ترجمہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو کیا نا، اللہ نور السماوات، اللہ آسمان و زمینوں کا نور ہے، یعنی ہادی ہے، نور کا کام کیا، جب روشنی آ جائے ہر شخص کو کھلی آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے یہ سانپ ہے، یہ رسہ ہے، پہلے دھوکہ ہوتا پتہ نہیں رسہ ہے یہ سانپ مغالتا، روشنی ہو جائے صاف کھل گیا کہ کیا معاملہ، تو اللہ تعالیٰ زمینوں آسمانوں میں ہر شے کو ہدایت دینے والا، معنی یہ کہ جو پیدا کیا نا، نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، انسان، سب کے لیے اس نے ہدایت کا بندوبست کر دیا، سمجھا دیا، وہ چیزیں دوڑ رہی ہیں ان طریقوں سے، ہمیں تھوڑی سی آزادی، ہم مخالفت بھی کر رہے تھے، نتائج بھگتے ہیں، پھر انسان مجبور نہیں ہے، اس کے لیے ذرا ہدایت کا پھر اعلیٰ سسٹم، ایک تو حیوانوں والا ہی ہے کہ پیدائشی پتہ ہے، آنکھ نے اس طرح دیکھنا، کانوں نے اس طرح سننا، وہ کافر مومن سب کے لیے برابر ہے، ایک جو ہے نیکی بدی اختیاری چیزیں، ان میں پھر اللہ تعالیٰ نے وہی اتاری ہے، وہی وہ آگ ہے جو آسمان سے اتری، یہ نور جو اندر تھا کہ بین آگ کے ہی روشن ہو جاتا، یہ اس کو آپ ضمیر کہہ لیں، فطرت کہہ لیں، جو ہدایت اللہ فعلہ ما فجورہا و تقویٰ، جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا کافر مومن، اس کو نیکی بدی سمجھا دی ہے، اور اسی وجہ سے یہ وہی کو بھی پہچانتا، نبی کو اسی لیے پہچان کہ اندر نور، اس کی باتیں سنتے پتہ چلتا ہے یار یہ تو میرا دل کہتا ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، جیسے ایک بدو نے جب قرآن مجید سنا سورہ نحل اور اس میں آیا ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر، اس نے کہا یار اس کے بعد کوئی شک رہ گیا کہ یہ کلام اللہ کا، تین باتیں جن کا حکم دیا اس کے بعد کوئی نیکی رہی نہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اور برائیاں جو روکی وینہی عن الفحشاء والمنکر، گنتے جاؤ سب کیٹیگریاں جو ہیں ان تینوں میں ہیں، اس کے باہر کوئی بات نہیں، اس لیے اندر جو نور ہوتا نا، بصیرت مسخ نہ کر رہی ہو، وہ خود دعائی دیتا کہ نبی جو باتیں کہہ رہے یار یہی تو ہونی چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، رحم ہونا چاہیے، بے ایمان لوگ اپنی فطرت کو مسخ کر لیں، تو جو اندر ہے نا ہدایت، وہ اللہ کا نور ہر کے اندر موجود ہے، کچھ اس کو ڈھانک دیتے ہیں کافر، بے ایمان چھپا دیتے ہیں نفسانی خواہشات کی، کچھ زندہ رکھتے ہیں، وہ ہدایت کو پہچانتے، اور آگ جو ہے وہ وہی ہے، اندر نور جو تھا پہلے کہ وہی کے بغیر بھی ہدایت کے لیے وہ کافی تھا، ناکام نہیں تھا، مگر لوگ پوری طرح اس کی روشنی کو محسوس نہیں کرتے، نفسانی خواہشات میں نا اس کو کچل دیتے ہیں، تو مدد کی اللہ نے کہ ایک نور اور اتار دیا آسمان سے، ایک اندر تھا نور فطرت، ایک نور وہی آ گیا، اب نور علی نور، فرمایا اب جو تم ٹھوکریں کھاؤ گے نا کوئی بہانہ نہیں رہا،
روشنی پر روشنی میں نے چلا دی، اندر بھی ہدایت بصیرت اور باہر بھی اللہ تعالیٰ کی وحی آ گئی۔ باقی فرمایا یہد اللہ لنور من یشاء، یہ نور جو اس نے اتارا نا وہی اس کی طرف وہ جس کو مناسب سمجھتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جن کے اندر طلب ہوتی ہے نا یہدی الیہ من اناب، جو ڈھونڈتے پھرتے ہیں سیدھا راستہ، ان کو میں ضرور توفیق دے دیتا ہوں، وہ قبول کر لیتے ہیں۔ اور جو بے ایمان نہیں ماننا چاہتے بہانے، وما یضل الا الفاسقین، جو بدکار بننا چاہتے ہیں ان کو میں دھکا دے دیتا ہوں کہ جاؤ دفعہ ہو جو بدکاری کرتے رہو، نتیجہ آ جائے گا سامنے۔ تو ہدایت کی توفیق دے، نور کا بتا دیا کہ اپنے اس نور کی طرف پہلے اللہ ہی خود نور نہیں فرمایا، اصل میں سمجھانا اپنا نور چاہتا جو ہدایت ہے کہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے کہ بات ذہن میں بٹھانے کے لیے ان کے سامنے ایک پورا نقشہ بنا دیا جائے، جیسے بلیک بورڈ پر استاد بنا دیتا۔ یہ چراغ اور طاق میں اور شیشہ اور سارا سمجھایا، فرمایا لائٹ کا جو اہتمام اس زمانے میں تھا، اب سب سے اعلیٰ روشنی، فرمایا میں نے مدھم روشنی نہیں اتاری، وہی بہت اعلیٰ، اندر بھی کامل نور رکھا، باہر بھی۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کو جانتا ہے، کس طرح کوئی بات سمجھانی اور کس کو توفیق دینی کس کو نہیں دی۔ آگے میں اب وہ آیات چھوڑ دیتا ہوں، سمجھا دیا اللہ نے کہ کہاں ملے گا وہ نور، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں میں ملے گا جن کے بارے میں حکم دیا کہ ہر محلے میں بنائی جائیں مسجدیں، یذکر فیہا اسمہ، یہاں اللہ کا نام لیا جائے، جاؤ ان مرکزوں میں، وہ اللہ کے گھر ہیں۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے اتنی شان بڑھائی ہے ان مسجدوں کی، اب تو کوئی نہیں فساد کا اڈا بنی ہوئی، دین ملا فی سبیل فساد، فرمایا ہر محلے میں یہ برانچ جو ہے نا بیت من بیوت اللہ، لوگ مکہ جانے کے لیے روتے ہیں، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ مرکزی بینک ہے، یہ اس کی شاخیں، یہ بھی اللہ کے گھر ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا سبحان اللہ کہ گھر سے وضو کر کے اگر شخص مسجد کی طرف چلے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک گناہ اس کا معاف کرتا ہے اور اس کی ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ اور روایتوں میں یہ بات آئی کہ جو آدمی مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا ظاہر ہے، جیسے آپ مجھے ملنے کے لیے فرمایا تم ملاقاتی ہو، کسے ملنے کے لیے آئے؟ مزدور کون ہے؟ اللہ، اللہ سے ملنے کے لیے آئے۔ وَحَقٌّ عَلَى الْمَعْذُورِ أَن يُكْرَمَ ضَيْفَهُ، جو جسے ملنے کے لیے آئے اس بات پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کا اکرام کرے، عزت کرے، ورنہ کمینہ کہہ رہے گا کہ مہمان ملنے آیا تھا اس کی کوئی عزت نہیں کی۔ تو تم مہمان ہو، اس سے ملنے آئے ہو، وہ اپنے گھر میں آنے والوں کو خالی لوٹا دے کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم ہی جھولیاں نہ پرو، گرد گدا ساحل بہت تکفیر صاحب خانہ لے، گھر والا ڈھیر لگا کر بیٹھا ہو دروازے پر کہ آ جاؤ لے لو، کوئی نہ ساحل اپنی جھولی پھیلائے تو قصور اس گدا کا ہے نا، ساحل اس سخی کا کوئی قصور نہیں۔ یہ مانگتی جو تھا بے وقوف نکلا، موقع تھا مانگنے کا، بات دوسری طرف نکل جائے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بہت بڑے بزرگ تھے رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن شاذلی، ان کے ساتھ ایک اور بزرگ تھے، تو وہاں احد گئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے، شہیدوں کے لیے۔ اب جو باہر گیٹ لگا، اب بھی گیٹ لگ گیا، دروازہ بند تھا کفر پر، مگر اچانک کھل گیا بغیر چابی کے۔ وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے، اللہ کے ولی نے کہا موقع ہے دعا کا، یہ بیٹھے جو ہے نا جن کی برکت سے دروازہ خود کھل گیا، یہ اس زمانے کے چوٹی کے اولیاء، مگر ظاہر نہیں ہوتا، لوگوں کو یہی معلوم ہوتا کہ عام ہی کوئی آدمی ہے، یہ اللہ کے چھپے ہوئے بندے ہیں، کر لے دعا۔ تو اس وقت ایک شخص نے دعا کہ اللہ مجھے ایک دینار دے، 1 روپیہ دے دے، اس زمانے میں کچھ نہیں ملتا۔ جب مدینہ آئے تو اسے ایک آدمی ملا، اس نے 1 دینار نکالا اور اس کو دے دیا۔ تو امام سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے حج کے موقع پر کوئی کون سی عجیب بات ہے، انہوں نے ایک طرف سے یہ نالائق نکلا کہ موقع تھا کچھ مانگتا اللہ سے جنت ہے، ایمان مانگتا، دینار مانگا مل گیا۔ اور دوسری طرف انہوں نے فرمایا میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، جوانی کا، اور اس زمانے میں خواہشیں کیا ہوتی، مگر وہ ملتزم پر چمٹا ہوا تھا، بیت اللہ شریف کا دروازہ اور حجر اسود، اس کے درمیان کی جگہ چمٹنے کی جگہ ملتزم، حضور چمٹے، صحابہ چمٹے، وہاں چمٹا ہوا، اور وہ صرف یہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ تجھ سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے مل جائے، تو راضی ہو جائے، اور کچھ نہیں چاہتا۔ تو حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبندی نے فرمایا اس نالائق کی قسمت دیکھو اور اس بندے کو دیکھو، ایسی جگہ بھی وہ صرف اللہ سے اس کی رضا مانگ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا مجھے اگر یہ نور لینا ہے نا، سارا آگے پڑھ لینا، میرا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ نور سے مراد ہدایت ہے، ہدایت ایک اندر ہے جو چراغ ہے، بصیرت ضمیر، ایک باہر ہے جو آگ ہے، وہی آئی فی بیوت اذن اللہ، ان گھروں میں یہ نور ملتا ہے جن کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ یہ اپنے محلوں میں بنائی جائیں، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور وہاں اللہ کا نام لیا جائے،
اذانیں دی جائیں لو یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، تو بندے وہاں کون سے ملیں گے جن سے نور ملے گا؟ فرمایا وہاں صبح و شام اللہ کی تسبیحیں کر رہے ہوں گے، اللہ کی یاد دلا رہے ہوں گے، درس دے رہے ہوں گے، رجال ایسے بندے لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر۔ قرآن پاک کا ہے، کوئی ہم احاطہ کر سکیں؟ اللہ کا کلام ہے، مخلوق اس تک نہیں پہنچ سکتی، تفصیلیں لکھ لے جائے، ہر آدمی کو نئی بات سوچی۔ فرمایا وہاں ایسے بندے ہوں گے لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر، کہ ان کو اللہ کی یاد سے کوئی شے جو نا غافل نہیں کرتا، ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اور مثال کیا دی جو سب سے غافل کرنے والی؟ تجارت، خرید و فروخت ہے نا، دکاندار لوگوں نے کہاں ہوش ہوتی ہے، گاہک کو دیکھو، اس کو ساتھ بھاؤ کرو، سودے بیچو۔ فرمایا سارا سب سے زیادہ غافل کرنے والی چیز تجارت ہے، مگر یہ بھی انہیں غافل نہیں کرتا، وہاں بھی انہیں اللہ یاد ہوتا۔ ولا بیع عن ذکر اللہ، اب تجارت میں آ گیا تھا، تجارت میں بیع اور شراء دونوں ہے، خریدنا بھی ہے بیچنا بھی ہے، مگر اللہ نے کہا تجارت انہیں غافل نہیں کرتی، حتیٰ کہ بیع بھی غافل نہیں کرتی، کہ بیچنا، خریدنے کی بات کہتے ہیں پھر خرید لیں گے، مگر بیچ رہا گاہک ہے، سوچتا کہ شاید پھر گاہک ملے یا نہ ملے۔ فرمایا وہاں جو مسجدوں میں جانے والے اصل بندے ہیں نا، جن کی صحبت سے نور ملتا ہے، وہ ہے کہ تجارت حتیٰ کہ بیع، بیچنا بھی انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ اب کیا کریں، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں، اسی لیے آتا نا کہ صالحین کا ذکر ہو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، ہم بن نہیں سکتے، وہ محبت پیدا ہو۔ احب الصالحین ولست منہم، شاعر کہتا میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگر تے خود نیک نہیں، بن نہیں سکا اس درجے کا، نیکوں کی بات تو کرتا ہوں، لا اللہ یرزقنی صلاحا، شاید اس بہانے سے اللہ بھی تھوڑا بہت حصہ ہمیں نیکی کا نصیب کر۔ ابراہیم الصائغ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، مجاہد قسم کے آدمی تھے، حکومت بگڑی ہوئی تھی، امام صاحب بھی جانتے تھے، مگر امام صاحب اس سے پہلے کئی تجربے کر چکے تھے کہ ساتھ دیا حضرت زید بن علی کا، وہ شہید کر دیے گئے، سال بھر ان کی لاش مسلمان حکومت میں لٹکتی ہے، اور سال کے بعد اتاری تو آگ میں ہڈیاں جلا دی، امام حسین کے پوتے زید بن علی۔ اور بعد میں انہوں نے حشر دیکھا کہ ابراہیم اور محمد میرے زمانے میں اٹھے، آپ نے ان کی مدد کی، تھیلیاں بھیجیں، وہ بھی بیچارے شہید ہو گئے، مدینہ شریف کے باہری جگہ جہاں محمد نفس کی اغوا کر دیے گئے، اس لیے امام پھر محتاط ہو گئے کہ فائدہ کچھ نہیں، قیمتی جانے جاتی، مگر ابراہیم صائغ نہ چپ کر، وہ کہتا ہے امام صاحب جو ہو رہا ہے ملک میں، اس کے ہوتے ہوئے آپ خاموش رہیں گے، کیا ہم کو جواب کیا دیں گے؟ جہاد ہونا چاہیے ان کے خلاف، میں بیعت کرتا ہوں۔ تو امام صاحب ہمیشہ کہتے ہیں یار ابراہیم مجھے لا جواب کر دیں، بات کا جواب نہیں، بات تو ٹھیک ہے، بے ایمانوں نے اسلامی حکومت برباد کر دی ہے، مگر دیکھا کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو وہ پھر چلے گئے بیچارے، ابو مسلم خراسانی نے انہیں شہید کر دیا۔ تو ابراہیم الصائغ کے جو سنار تھے، صائغ کہتے ہیں نا سنار کو، زیور بناتے تھے، اگر ایک چوٹ کی کسر باقی ہونا یوں ماریں زیور مکمل ہو جاتا، تو اذان آ گئی کان میں پڑ گئی، اللہ اکبر، چھوڑ دیتے، نہیں بلاتے، کہتے یہ اللہ کو یاد کرنا، تو اس نے بلا لیا اور ہم زیور مکمل کرتے رہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے بندے میرے گھروں میں ہوتے ہیں جن کو نہ تجارت نہ بیع، ان ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، باقام الصلاۃ، اور نماز کو وہ ادا کرتے ہیں جیسے اس کے ادا کرنے کا حق ہے، وایتاء الزکوٰۃ، اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اے قرآن پاک دیکھیں نا کیسا فلسفہ، حکمت یونانی را خواندائی، حکمت روحانی رام، یونانیوں کی ٹیپ پڑھتا رہتا، روحانیوں کی پڑھ، کیسے بتاتا کہ ہدایت مسجدوں میں ملے گی، ایسے بندوں کے پاس ملے گی، اور پھر ملے گی کنہیں، جو نیک بندے ان کے نشانی، ساری ان نیکیوں کا سبب کیا کہ وہ غافل نہیں ہوتے نمازیں، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، بس ایک ہی بات ان کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے قرآن کی برکت سے، ایک دن آنے والا ہے جس دن آنکھیں بھی الٹی ہو جائیں گی اور دل بھی گھبرا جائیں گے، قیامت ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، کون مدد کو آئے گا؟ ابو زید جو نا ایک حدیث کے بہت بڑے عالم راوی، خلیفہ مہدی عباسی مسجد نبوی میں داخل ہوئے بیٹھے تھے، تو لوگوں کا امیر المومنین آئے ہیں، اٹھ کھڑے ہو، بابو اللہ کا نیک بندہ، تو اس نے کہا لوگ اس دن کھڑے ہوں گے یوم یقوم الناس لرب العالمین، رب العالمین تخت پر ہوگا اور دنیا اس کے سامنے سب باندھے کھڑی ہوگی، حساب کتاب۔ خلیفہ کانپ گیا، اس نے کہا یار اس کو رہنے دو، واقعی ٹھیک کہا، کہ کھڑے تو اس دن ہوں گے جب اللہ آپ عدالت کے لیے بیٹھے گا اور دنیا کھڑی ہوگی صاحبان۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیوں نیکی نہیں چھوڑتی،
ایک ہی اکسیر ہے جس نے انہیں نہ بس کندن بنا دیا. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل گھبرا جائیں گے، آنکھیں پتھرا جائیں گی. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا. اب بات پھر اینڈ کیا ہوگا، ملے گا کیا ان کو؟ اللہ تعالیٰ جو کچھ انہوں نے اچھے نیک عمل کیے نا ان کا اعلیٰ ترین انعام دے گا. تھوڑا نہیں دے گا، جتنا بنتا اس سے بھی کروڑوں گنا زیادہ دے گا. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنی مہربانی سے اور بھی دے گا، جتنا ان کا حق بنا وہ بھی اور بہت زیادہ. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ جس کو چاہے گا حساب کے بغیر دے گا. اب ہمارے یہاں ترجمہ کر دیتے ہیں نا کئی جگہ آتا کہ اللہ حساب کے بغیر، کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ کو حساب نہیں آتا، حساب بھول جائے گا. نہیں، یہاں یاد رکھیں میرے بھائی دوستو، حساب سے مراد گمان ہے کہ جس کا گمان بھی نہیں ہوگا اللہ وہ چیز دے. من حیث لا یحتسب، رزق دے گا اس وقت بھی جب کسی کو یہ توقع بھی نہیں ہوگی کہ مجھے ملے گا. ورنہ حساب کا کہتے ہیں کمپیوٹر، اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، حساب بغیر حساب کیا ہونا، سب حساب ہے، مگر توقع نہیں، کسی کو امید بھی نہیں تھی کہ مجھے ملے گا، دے دے گا. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء. اب دوسری طرف کافر بے ایمان آ گئے، یہ تو ہدایت پانے والے. فرمایا ان بے ایمانوں کی مثال ایسی ہے کہ ان کے عمل اس طرح ہوں گے جس طرح گرمی کے دنوں میں دور سے چمکتی ہوئی ریت جو پانی نظر آتی ہے اور پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے، وہاں جاتا ہے حتیٰ اذا جاء لم یجد شیئا ووجد اللہ عندہ، وہاں جاتا پانی پینے کے لیے، پانی نہیں ملتا، بلکہ اللہ تعالیٰ حساب کے لیے موجود ہوتا ہے. وہ فیصلہ سنا دیتا ہے کہ ختم کرو فرشتے جان کب حساب پورا ہو جائے. ان کو انعام ملیں گے، یہ سمجھتے ہم نیکیاں کر رہے ہیں، ہم نے فلاں اسپتال بنا، کئی کیا جائے کافروں نے بھی یار وہ بنایا، کچھ نہیں، جب اللہ کے حکم کے مطابق نہیں بنایا، اللہ پر احسان کیا کچھ ثواب نہیں ملے گا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کریں، دور نہ سمجھو قیامت کو آنے ہی والی ہے. اور کظلمات فی بحر لجی یغشیٰ موج، یا ان کی مثال فرمایا ایسے ہے کہ گھپ اندھیرے ہوں، آدمی کسی گہرے سمندر میں، آج سمندر کا پانی پہلے ہی نیلا گہرا سمندر، وہ بھی درمیان میں اندھیرے رات کے بادلوں کے، موج پر موج چڑھی آتی، موج من فوقی موج من فوقی صاحب، اوپر بادل ہیں، جیسے نور کا دیا تھا نا حوالہ، بہت اعلیٰ، اندھیرا بھی پورا، رات، بادل، سمندر اور گہرائی. ظلمات بعضها فوق بعض. ایمان والوں کے لیے تو نور پر نور ہے، ان کے لیے اندھیرے ہی اندھیرے، کوئی جاہلیت میں پھنسا ہوا، کوئی شرک میں پھنسا ہوا، کوئی سیکولر بنا ہوا، اندھیرے. اذا اخرج یدہ لم یجدھا، ان کا حال یہ کہ ہاتھ بھی نکالتے ہیں، اندھیرے اتنے وہ بھی نظر نہیں آتے، اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اندھے. ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور. یہاں ختم کرتا ہوں کہ جن کو اللہ نور نہ دے انہیں کہاں نور مل سکتا. یہ نور سمجھا دیا کہ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے، مسجدوں میں ملتا ہے، نیکوں کے پاس ملتا ہے. اس لیے اللہ نور السماوات والارض کا سادہ سا مفہوم سمجھنے کہ زمین و آسمان میں جس کو بھی رہنمائی مل رہی ہے، گائیڈنس، وہ شعوری طور پر ہو جیسے ہمارے لیے وہی ہے، یا بغیر شعور کے جیسے شہد کی مکھی کو آپ میں وہی کر دو، ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ انہیں وہی کر رہا، کس طرح چھتے بنانے، اس طرح شہد چوسنا. تو یہ آیت چونکہ آئی تھی اس لیے میں نے سمجھا اس کا تھوڑا سا بیان کر دوں کہ زمین و آسمان میں جس کو کوئی رہنمائی اور ہدایت مل رہی ہے تو سب اللہ کی طرف سے. جو ان پر چلتے ہیں ان کے لیے نور و نور ہے، اجر ہی اجر ہے. جو نہیں وہ اندھیروں میں پھنسے رہتے ہیں، ٹھوکرے کھاتے رہتے، دفتروں کے دفتر پی جاتے ہیں، علامہ بن جاتے ہیں. فلسفی گشتی و آگانے سے جامعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تو فلسفی بن گیا، بڑی کتابیں لکھی مگر یہ پتہ ہی نہ لگا خود کجاؤ کی، تو خود کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کس لیے آیا، یہ نہیں سیکھ سکا، سب برباد. سید ابوالحسن ندوی نے بھی اپنے لیکچر میں اللہ پر رحمت کرے بیان کیا، ایک مثال دی جو پہلے نیک لوگوں نے لکھی کہ کشتی میں طالب علم سوار ہو گئے، موسم اچھا تھا، فضا عمدہ تھی، شرارتیں کرنے لگے. اس بیچارے ان پڑھ سے نا مرلا سے کہنے لگے آپ نے ناپ پڑھی ہے؟ وہ کہنا نہیں. صرف پڑھی ہے؟ نہیں. منطق فلسفہ پوچھتے گئے، کہنے لگے بابا تیری پھر جو آدھی عمر ضائع ہو، کچھ نہیں، جب یہ علم نہیں تھی. اب اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، ہوا مخالف ہو، کشتی ڈولنے لگی، ڈوبنے کا مرحلہ آ گیا. بابے نے پوچھا کہ بیٹا تیرنا سیکھا ہے؟ نہیں. اس نے کہا میری آدھی برباد ہوئی تھی، اب تمہاری ساری برباد ہو. تو یہ جو فلسفی دانشور ہے نا، کیا ملا انہیں؟
خود کھداؤ کی تھی۔ جب یہی نہ پتہ لگا کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، پھر کدھر جانا ہے، نہیں۔ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا، بیالوجی پڑھاتے ہیں جرثومہ تھا، یہ ہو گیا، بے نالائکو اس سے کیا لینا، یہ جس طرح بھی بن گئے تو اب بتاؤ کہ کرنا کیا ہے، بعد میں کیا ہوگا مرنے کے بعد۔ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا۔ یہ سوچو کہ جانا کدھر ہے، انجام کی نہیں سوچتے، خیالی باتیں، نہ کسی نے جرثومہ دیکھا، نہ کوئی بات، بس بگ بینگ ہو گیا بلا۔ دین کوئی بات کہے اس کو یہ اندھے نہیں مانتے، ٹھٹھے کرتے۔ آپ بین دیکھے بھائی، سائنس تو کہتے ہیں مشاہدے کو، ہمارے سامنے کوئی چیز نہیں ہوئی، فرض کیا کس طرح ہوا ہوگا، یہ تھیوریاں ہیں، فیکٹس نہیں۔ دین جو کوئی بتاتا ہے یہ حقائق ہے، یہ اللہ کے سامنے کی باتیں اس نے آپ کی ہیں، اس کے ہاتھوں سے دنیا بنی، جو اس کا بیان ہوگا وہ تو اپنا اس کا بیان ہے، دوسرے سارے اندازے لگاتے۔ تو اللہ رب العالمین واقعی کتاب پاک کے ذریعے ہم پر اس نے بہت انعام فرمایا۔ اور جیسے اللہ کے رسول کی شان میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، نو انسان راہ پہ عام آخری، یہ قادیانی ڈھونڈتے اب نیا نبی آئے، فرماتے ہیں اللہ کے پاس جو آخری بات تھی وہ تو اس نے بیان کر دی، اب کیوں بولتا رہے خامخواہ۔ نو انسان راہ، انسانوں کی یہ پیام ہے آخری، جو آخری پیغام دینا تھا دے دیا۔ اور لایا کون ہے؟ حامل رحمت للعالمین، لانے والا وہ جہانوں کی رحمت علیہ السلام، کروڑوں درود و سلام ہے ان پر۔ اسی لیے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ لمبا قصیدہ کہہ کے، بات اگر لمبی بھی ہو کوئی بات نہیں، مزے کی بات ہے، آخر میں جو کہا بس اب درود پڑھ اس پر اور اس کی حال پہ تو، کہ تا وہ خوش ہو تجھ سے اور اس کی عطرت اطہار، الہی اس پہ اور اس کی حال پہ بھیج وہ رحمتیں کہ عدد کر سکے نہ ان کو شمار، ہماری گنتی سے باہر ہو اتنے درود بھیج۔ یہ درود پاک جو اللہ نے کہہ دیا یہ چٹی نہیں، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ اگر ہمیں حضور کی قدر ہوگی، اسلام کا احسان جو ہوگا ہم پر، اس کو ہم سمجھیں گے تو اپنے آپ زبان سے ٹپکتا رہے گا کہ اللہ کروڑوں رحمتیں فرماؤ اس رسول پر جس کی برکت سے ہمیں یہ سامان ملا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب ایک قصیدہ کہا، اس کے آخر میں کہا، بس اسی پر ختم کروں گا، یا من تفبق امرہ، یہ حدیث لوگ یا سے روتے رہتے ہیں۔ بھئی یا ایک تو ہے کہ سچ مجھ مانے کہ حضوریاں ہماری سنتے ہیں، مدد دیں گے، مشکل، وہ کفر ہے، شرک ہے، اللہ سے صرف کہہ سکتے ہیں۔ باقی جو محبت اور عقیدت سے سلام کے طور پر، سلام ہے آمنہ کے لال، وہ تو ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ، اے نبی تجھ پر سلام ہو، تجھ پر رحمت۔ اور آپ اخبار رسالے دیکھتے رہے، قائد اعظم کا دن آتا ہے اخبار، اے قائد اعظم، وہی یا ہے، یہ اور طرح کی چیز ہے، صرف محبت کا اظہار اپنا، اس میں مانگنا نہیں، نہ کون کو مشکل گزار حاجت روا مانگ۔ تو شاہ صاحب عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا من تفبق امرہ فوق الخلائق فضلا، اے وہ ذات پاک جس کا مرتبہ مخلوق میں اتنا اونچا ہو گیا، یا من تفوق امرہ فوق الخلائق فضلا حتی لقد اثنی علیک اللہ فی قرآن، خود اللہ جو پیدا کرنے والا اس نے قرآن میں تیری تعریف کر، آپ تعریف کی بنانے والے ان کے شاہکار بن گئے، اس جیسا نہ کوئی بنا نہ بنے گا۔ تو پھر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ اللہ آخر دہرہ متفضلا، جب تک دنیا چلتی رہے اور جنت دوزخ بھی قائم رہیں گے، اللہ ہمیشہ صلی اللہ علیہ، اے اللہ کے رسول تجھ پر اللہ درود بھیجتا رہے، صلی اللہ علیہ اللہ آخر دہرہ متفضلا، اپنے فضل سے مترحما وحبالک الموعود من احسان، اپنے فضل و کرم سے درود بھیجتا رہے، اور جو وعدے تیرے ساتھ اس نے کیے ہیں مقام محمود کے، وہ اللہ تعالیٰ تجھے عطا کرے۔ امتی کا یہی کام ہے، اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے امتیوں میں سے میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر درود زیادہ بھیجے گا۔ اور 10 مرتبہ تو آپ نے کہہ دیا کہ صبح 10 اور صبح شام، یہ کم از کم ہے، جو کرتے رہو گے تو میرے لیے پھر لازم ہو جائے گا کہ میں تمہاری سفارش کروں کہ اللہ اس کو معاف کریے، امتی مجھے یاد رکھنا تھا۔ تو اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔